حاصل کریں گے؟ بھلا اس پسماندہ ملک کو کیا حق ہے کہ اتنی قیمتی ایجاد کو اپنے پاس رکھے؟ اور یہاں سے یہ فارمولہ حاصل کرنا کوئی مشکل بھی نہ ہوگا۔ یہاں کے لوگ تھرڈ آرمی کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ریڈی نے فخریہ لہجے میں کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے۔ پہلے پہل میرا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ یہاں سے فارمولہ حاصل کرنا مشکل نہ ہوگا، لیکن ابتدائی آغاز میں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے تو تم دونوں کو بلوا لیا ہے۔ کرنل نے جواب۔ کلب سے نکلنے کے بعد عمران جب اس سڑک پر آیا تو یہ بالکل سنسان تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں دور دور تک وسیع کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سڑک شہر کے باہر سے گھوم کر ساحل کی طرف جاتی تھی، اس لیے اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ آدھی رات کے بعد تو اس سڑک پر کسی ٹریفک کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران پوری رفتار سے کار دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک موٹر پر سے وہ ہیوی ٹرک سامنے آ گیا اور عمران نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ سپورٹس کار کے پہیے پھیلتے چلے گئے اور کار ہیوی ٹرک سے صرف چند انچوں کے فاصلے پر رک گئی۔ شاید مجرموں کا خیال تھا کہ کار رک نہ سکے گی اور پوری قوت سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی، لیکن جب کار ان کی توقع کے خلاف رک گئی تو پھر اس پر بم پھینک دیا گیا۔ آؤ جوزف، جب پیدل ہی چلیں۔ بڑے عرصے سے پیدل چلنا بند تھا، آج خدا نے موقع دے دیا ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مگر بوس، فلیٹ تو یہاں سے 7 میل دور ہے، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ ہمارے بزرگ 7 میل چل کر پیشاب کرنے جاتے تھے، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر تو آپ کے بزرگوں کو واپس آتے آتے پھر پیشاب آ جاتا ہوگا، جوزف نے جلے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ ساری عمر بس پیشاب ہی کرتے رہے تھے۔ سرکاری نوکری پر پیشاب، دولت پر پیشاب، بینک بیلنس پر پیشاب، نمود و نمائش پر پیشاب۔ عمران نے گردان شروع کر دی تھی۔ بوس، اگر شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے کیا پیشاب کی گردان شروع کر دی ہے؟ جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اچھی باتیں کیوں کرتے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ بوس، آپ پرنس جوزف کی توہین کر رہے ہیں۔ بورے قبیلے والے مجھے چاند کا بیٹا کہتے تھے اور میرے قبیلے کی تمام لڑکیاں میرے حسن کی مثال دیا کرتی تھیں۔ جوزف بھی شاید موڈ میں تھا، اس لیے ترکی بترکی جواب دیتے چلا جا رہا تھا۔ تمہارے قبیلے کا چاند بھی تمہاری طرح کا ہوگا، اس لیے تمہیں چاند کا بیٹا کہتے ہوں گے۔ ہمارے والا چاند وہ دیکھ لیتے تو تمہیں چاند کا بیٹا کہنے کی بجائے چاند کا ریچھ کہتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ، ایک تو 7 میل پیدل چلوں اور پھر اپنی توہین بھی کراؤں، دونوں کام ایک وقت میں مجھ سے نہیں ہو سکتے، جوزف نے سڑک کے کنارے میل کے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس طرح بیٹھنے سے تو دونوں کام ہی بند ہو گئے۔ آؤ اب بس کہہ تو دیا چلتے رہنا، تو سین والا کام میں کرتا ہوں، عمران نے اسے بچوں کی طرح سناتے ہوئے کہا اور جوزف یوں سر ہلاتا ہوا چل پڑا جیسے عمران کی اس بات سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ لیکن ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک کار کی بتیاں نظر آئیں۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ بوس، اس کار کو روکنا چاہیے ورنہ 7 میل پیدل چلتے چلتے میں پرنس کی بجائے کچھ اور ہی بن جاؤں گا، جوزف نے کہا۔ ہمت ہے تو روک لو، عمران نے بڑے بے نیازانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جوزف تیزی سے آگے بڑھ کر سڑک کے عین درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ ارے تم کار روک رہے ہو یا ریلوے انجن؟ اتنی بلندی تک ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے جو سڑک کی ایک طرف کھڑا تھا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور جوزف نے بے اختیار ہاتھ نیچے کر لیے۔ کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ جوزف کو چلتی ہوئی نکل جائے گی، لیکن جوزف بڑے اطمینان سے اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا۔ ہٹ جاؤ جوزف، یہ کار نہیں رکے گی، عمران نے کار کی رفتار دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ مگر وہ 7 میل، جوزف نے جواب دیا اور اسی لمحے کار عین جوزف کے سر پر پہنچ گئی اور عمران کو بس یہی محسوس ہوا کہ کار جوزف پر چڑھ گئی، لیکن جوزف عمران کی توقع سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ جیسے ہی کار اس کے قریب پہنچی، جوزف نے اچانک فضا میں چھلانگ لگائی اور پھر وہ کار کی چھت پر سے گھسیٹتا ہوا دوسری جانب جا کھڑا ہوا اور کار زائیں کی آواز کے ساتھ آگے نکلتی چلی گئی۔ عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا، لیکن دوسرے لمحے فضا میں تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونجی۔ عمران نے لاشعوری طور پر زمین پر چھلانگ لگا دی، مگر جوزف کی تیز چیخ نے اسے بہرحال ہراساں کر دیا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی عمران کے جسم کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں، لیکن جوزف شاید گولیوں کی زد سے نہ بچ سکا تھا، اس لیے وہ چیخ مار کر سڑک پر گرا اور پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔
کار اسی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی بتیاں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ عمران نے زمین سے اٹھ کر تیزی سے جوزف کی طرف قدم بڑھائے، مگر اسی لمحے جوزف بھی لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا جوزف، کیا گولی لگ گئی ہے؟ عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اس کے جسم کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بوس، میرے بازو اور پہلو میں گولیاں لگی ہیں، جوزف نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ شاید اسی قوت ارادی تھی کہ اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ عمران اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جوزف کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے اور شہر کا فاصلہ یہاں سے کم از کم 7 میل تھا۔ بوس، جوزف نے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ سڑک پر گرتا چلا، لیکن عمران نے اسے درمیان میں ہی سنبھال لیا۔ دوسرے لمحے بھاری بھرکم جوزف اس کے کندھے پر آیا ہوا تھا اور عمران اسے کندھے پر اٹھائے تیزی سے دوڑ پڑا۔ اب عمران کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جلد سے جلد جوزف کو ہسپتال تک پہنچائے، کیونکہ اس نے جوزف کے پہلو میں خون کی چکناہٹ محسوس کر لی تھی، اور جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں گولی لگنے کا مطلب یہی تھا کہ جوزف کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ اس نے عمران جوزف کے بھاری بھرکم وجود کو اٹھائے پوری رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا، لیکن فاصلہ بہرحال فاصلہ تھا۔ سامنے 7 میل اتنی جلدی تو طے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اب عمران کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ابھی عمران جوزف کو اٹھائے تھوڑی دور گیا تھا کہ اچانک اسے سڑک کی دائیں طرف ایک چھوٹی سی سڑک جاتی دکھائی دی، اور اس سڑک کے اختتام پر اسے ایک جلتی بتی دکھائی دی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں کوئی گارڈ موجود ہوگا، چنانچہ وہ سیدھا جانے کی بجائے تیزی سے اس سڑک پر دوڑتا چلا گیا، اور پھر وہ بتی نزدیک آتی چلی گئی۔ عمران کی توقع کے عین مطابق وہاں ایک فارم کی عمارت تھی، جس پر بڑا سا لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور پورچ میں ایک کار بھی کھڑی تھی۔ عمران جیسے ہی پھاٹک میں داخل ہوا، اچانک ایک کتے نے بلند آواز میں بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ شاید عمارت کی کسی کوٹری میں بھونکتا بندھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ مگر جیسے ہی عمران برآمدے میں پہنچا، وہ آدمی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا، جبکہ دوسرا نوجوان۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ، نوجوان نے چیخ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا ساتھی شدید زخمی ہے، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، عمران نے ان کے قریب رکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور پھر بلب کی روشنی میں شاید جوزف کے جسم اور عمران کے پہلو میں پھیلا ہوا نوجوان انہیں بھی نظر آ گیا۔ اور پھر بلب کی روشنی میں شاید جوزف کے جسم اور عمران کے پہلو میں پھیلا ہوا خون انہیں بھی نظر آ گیا تھا۔ او واقعی یہ تو بہت زخمی ہے، اسے اندر لے آؤ، میں ڈاکٹر ہوں، ادھیڑ عمر نے کہا، اور پھر ان کی رہنمائی میں عمران ایک کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے جوزف کو میز پر ڈال دیا۔ میرا بیگ لے آؤ رفیق، جلدی کرو، عمران ادھیڑ عمر نے چیختے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ یس ڈاکٹر، ابھی لایا، اسے تو گولیاں لگی ہیں، ڈاکٹر نے جوزف کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون سی، میٹھی یا کھٹی میٹھی؟ عمران نے معصوم سے انداز میں کہا، اور ڈاکٹر چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار سا بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے عمران کی ذہنی صحت کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو۔ اس لمحے رفیق واپس کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ ڈاکٹر نے بیگ سنبھالا۔ رفیق، غسلخانے سے گرم پانی بھی لے آؤ، ڈاکٹر نے اسے دوسری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس ڈاکٹر، رفیق نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا اور دوبارہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تمہارا کیا لگتا ہے مسٹر؟ یہ ہمارا باڈی گارڈ ہے، اس کا نام جوزف ہے، جوزف دی گریٹ، عمران نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا باڈی گارڈ؟ ڈاکٹر ایک بار پھر چونک پڑا، اور اب وہ غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم ریاست ڈھمپ کے شہزادے ہیں اور یہ ہمارا باڈی گارڈ ہے۔ اگر یہ زخمی نہ ہوتا تو ہم اب تک اسے ڈسمس کر چکے ہوتے۔ بھلا غضب خدا کا، اب پرنس آف ڈھمپ کو باڈی گارڈ اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ جوزف کو انجیکشن لگانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں رفیق گرم پانی لے کر آ گیا۔ پھر ڈاکٹر نے باقاعدہ جوزف کا آپریشن کر ڈالا۔ جوزف کے جسم سے اس نے 3 گولیاں نکالی، زخموں کو ٹانکے لگائے اور پھر بینڈیج کر کے اس نے اسے طاقت کے انجیکشن دیے۔ جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب جوزف خطرے سے باہر ہو گیا ہے، تو اس نے ایک طویل سانس لے کر بیگ بند کر دیا۔ میرے ساتھ آئیے پرنس، آپ کا باڈی گارڈ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے بیگ رفیق کے حوالے کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ باڈی گارڈ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے ڈاکٹر، اگر وہ خطرے سے باہر ہو جائے تو پرنس خطرے میں آ جاتا ہے، عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران ڈاکٹر کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں صوفے رکھے ہوئے تھے، بیٹھیے پرنس، ڈاکٹر نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے سامنے والے صوفے پر نشست سنبھال لی۔ رفیق بیگ رکھ کر واپس آ چکا تھا۔ رفیق، الماری میں سے میرا ریوالور نکال کر لے آؤ، ڈاکٹر نے رفیق سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر، رفیق نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے شمالی دیوار کے ساتھ موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رفیق کو الماری سے ریوالور نکالتے دیکھتا رہا۔ رفیق نے ریوالور نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں گولیاں موجود ہیں؟ ڈاکٹر نے رفیق سے پوچھا۔ یس سر،
مگر سیفٹی کیچ لگا ہوا ہے، رفیق نے جواب دیا اور وہ ڈاکٹر والے صوفے کی پشت پر بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اوکے، میں اسے ہٹا لوں گا، ڈاکٹر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے انگوٹھے کی مدد سے سیفٹی کیچ ہٹایا اور ریوالور کو روح عمران کی طرف کر دیا۔ ہاں تو اب تم اپنے متعلق سچ سچ بتا دو، ڈاکٹر نے برے سخت لہجے میں کہا۔ ارے ڈاکٹر، یہ ریوالور؟ عمران نے اچانک صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اور پھر اس نے ریوالور ڈاکٹر کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے اتنا نایاب ریوالور! تم یقین کرو ڈاکٹر، اس ماڈل کے ریوالور کے لیے میں نے پوری دنیا کی ہاک چھان ماری ہے، مگر اس ماڈل کا ریوالور نہیں ملا، اور یہ تمہارے پاس ہے۔ بہت خوب، کمال ہے ڈاکٹر۔ عمران نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے ریوالور لے کر واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے تحسین آمیز انداز میں ریوالور پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ میرے والد کی یادگار ہے، اس لیے میں تمہیں تحفے میں نہیں دے سکتا، البتہ تم اسے جی بھر کے دیکھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے بڑے حیران ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں ڈاکٹر، جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، اس لیے یہ ریوالور اب میرا ہو گیا۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، واپس کر دو میرا ریوالور، ڈاکٹر نے اسی لیے انداز میں اٹھ کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ سے بیٹھ جاؤ واپس۔ اچانک عمران کا لہجہ بدل گیا، اس نے ریوالور کا رخ اب ڈاکٹر کی طرف کر دیا تھا، اور پھر شاید عمران کے لہجے کا اثر تھا یا ریوالور کا، ڈاکٹر ایک جھٹکے میں صوفے پر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ چلو لے لو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ یہ کس حاتم طائی سے پالا پڑا ہے، ڈاکٹر نے بے بس ہوتے ہوئے جواب میں کہا۔ شکریہ ڈاکٹر حاتم طائی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام حاتم طائی نہیں، ڈاکٹر عثمان زاندی ہے، ڈاکٹر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ جو کچھ بھی ہو، میں تو تمہیں حاتم طائی ہی کہوں گا۔ ہاں تو حاتم طائی، اب تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ فرما بردار قسم کا رفیق کیا شے ہے، عمران نے پوچھا۔ رفیق میرا اسسٹنٹ ہے، یہ تمام زرعی فارم میری ملکیت ہیں، اور انچارج رفیق ہے۔ میں ہر اتوار کی رات یہاں فارم کا حساب کتاب چیک کرنے آتا ہوں، ورنہ میری رہائش آفیسر کالونی میں ہے، اور میں وہیں میرا کلینک بھی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اچھا ہوا آپ نے وضاحت کر دی، میں سمجھا کہ آپ زرعی کیڑے مکوڑے کے ڈاکٹر ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے جوزف باڈی گارڈ کو محفوظ کر دیا ہے، بلکہ ایک نایاب قسم کا ریوالور بھی تحفے میں دے دیا ہے۔ آپ کے ہاں فون ہے، عمران نے پوچھا۔ ہاں ہے رفیق، ڈاکٹر نے عمران کے جواب میں رفیق سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ڈاکٹر، رفیق جو بالکل خاموش کھڑا تھا فوراً بول پڑا۔ فون پرنس کے سامنے لا کر رکھ دو، ڈاکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر، ابھی لایا، رفیق نے حسب عادت انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا برآمدے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے عمران کوئی بات کرتا، اچانک دور سے رفیق کی چیخ سنائی دی، اور عمران اور ڈاکٹر چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے لمحے وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور عمران اچھل کر چھلانگ لگا دی اور تیزی سے ایک صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ البتہ ڈاکٹر وہیں بیٹھا رہا، لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دروازے تک پہنچتا، اچانک 5 نقاب ہاتھوں میں برین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے آ کر ڈاکٹر کو زور سے دھکا دیا، اور ڈاکٹر چیختا ہوا صوفوں کے درمیان گر گیا۔ وہ حبشی اور اس کا ساتھی کہاں ہے، جلدی جواب دو بڈھے، ایک نقاب پوش نے غصیلے لہجے میں ڈاکٹر سے کہا۔ کون حبشی، ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے کہ وہ کچھ کہتا، چٹاخ کی تیز آواز گونج اٹھی۔ نقاب پوش نے پوری قوت سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈاکٹر کے چمڑے پر تھپڑ ڈال دیا۔ وہ ڈاکٹر اس صوفے پر جا گرا جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا۔ ارے ارے، اسے کیوں مارتے ہو، یہ بیچارہ، اچانک عمران نے صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ فائر، نقاب پوش نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور تمام نقاب پوشوں کی برین گنوں کا رخ عمران کی طرف ہو گیا۔ ڈاکٹر برین گنوں کو دیکھ کر بدحواس ہو کر نیچے فرش پر ہی لڑک گیا۔ ادھر عمران نے فائر کی آواز سنتے ہی تیزی سے غوطہ لگایا، اور نقاب پوشوں کی برین گنوں سے نکلنے والی گولیاں صوفے میں دھنستی چلی گئی۔ نقاب پوش فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ صوفے کے قریب پہنچتے، اچانک صوفہ ہوا میں اچھلا اور ان نقاب پوشوں سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ وہ پانچوں ہی اثر اس سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گرے، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو سیدھا کرتا، اچانک کمرے میں تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی، اور 3 نقاب پوشوں کے حلق سے بے احتیاط چیخیں نکل پڑی، اور باقی 2 نے تڑپ کر کمرے کے دروازے کے باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے عمران کے ریوالور نے شعلہ اگلا، اور 2 نقاب پوشوں میں سے ایک دروازے میں ہی ڈھیر ہو گیا، جبکہ دوسرا باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران نے مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دوسرے دروازے میں جوزف ہاتھ میں ریوالور پکڑے کھڑا تھا۔ پہلی گولیاں اس کے ریوالور سے نکلی تھی۔ بہت خوب، جوزف اس کو کہتے ہیں باڈی گردی، عمران نے جوزف کی طرف مڑ کر تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ایک نکل گیا بوس، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو نکل گیا سو نکل گیا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اور پھر اس نے الٹا ہوا صوفہ سیدھا کیا تو ڈاکٹر جو فرش پر
مردہ چھپکلی کی طرح پڑا ہوا تھا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ ڈاکٹر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نقاب پوش تھے، شب برات میں پٹاخے چلاتے پھر رہے تھے، عمران نے مطمئن انداز میں کہا، اور پھر وہ فرش پر پڑے ہوئے 3 نقاب پوشوں کی طرف بڑھ گیا۔ گولیاں ان کے دلوں میں سوراخ کر گئی تھیں، اس لیے وہ بے حس و حرکت ہو چکے تھے۔ تم رفیق کو دیکھو ڈاکٹر، شاید وہ زخمی ہے، عمران نے سائڈ میں پڑے ہوئے نقاب پوش کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، رفیق کی چیخ تو میں نے بھی سنی تھی، ڈاکٹر نے مڑ کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے دیکھا کہ رفیق صرف بے ہوش تھا، اس کے سر یا پشت کی طرف سے کوئی چیز لگی تھی۔ عمران نے جوزف کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر رفیق کی مرہم پٹی میں مست تھا، اس لیے ان دونوں کے وہاں سے جانے کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ نکل چلو یہاں سے، ورنہ یہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کرے گا، عمران نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں جوزف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ یہاں پورچ میں ایک چھوٹی سی کار کھڑی تھی۔ عمران تیزی سے اس کار کی طرف لپکا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے تار کی مدد سے اس کا انجن سٹارٹ کر لیا۔ جوزف نے کار کی پچھلی سیٹ سنبھال لی اور پھر عمران نے کار کا رخ موڑ کر پھاٹک کی طرف کیا اور کار تیزی سے دوڑتی ہوئی پھاٹک کراس کرتی گئی۔ اب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی نہ دی تھی، شاید نقاب پوشوں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیا تھا۔ بوس، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایکشن سے بھرپور فلم چل رہی ہے اور ایکشن بھی فاسٹ، کیوں مزہ آ رہا ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جوزف کا کیا جواب دیتا، خاموش ہی رہا۔ اتنی دیر میں کار مین روڈ پر پہنچ چکی تو پھر عمران نے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا۔ ویسے وہ خود اس الجھن میں تھا کہ آخر یہ اچانک کیا چکر چل پڑا ہے کہ مسلسل اور زوردار حملے اس پر شروع ہو گئے ہیں، اور مجرم بھی اتنے دیدہ دلیر کہ ایک حملے کے بعد فوراً ہی دوسرا حملہ کر رہے ہیں۔ ویسے بوس، قسمت ہی تھی کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جوزف نے ایک بار پھر بات کی، میرا حساب ہمیشہ کمزور رہا ہے، اس لیے یہ کسر والے سوال مجھ سے کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسر رہ ہی جاتی تھی۔ ویسے کیا افریقہ میں بھی حساب پڑھایا جاتا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوس، وہاں یہ حساب ہوتا تھا کہ دشمنوں کے کتنے آدمی مارے گئے، جوزف نے جواب دیا۔ دوستوں کی کتنی لاشیں گری؟ بہت بڑا سیدھا سادھا حساب ہے، مجھے پتا ہوتا تو میں افریقہ میں جا کر ہی حساب کرتا، ہم یہاں درد سری کرتا رہا، عمران نے جواب دیا۔ جوزف نے کوئی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے وہ جواب دیتا بھی کیا، اس کی کار ہاسی تیز رفتاری سے فلیٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھی ہوئی میز کے گرد صرف 3 کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے 2 پر قویل حبشہ غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ تیسری خالی تھی۔ آخر کرنل کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی کہ وہ اس پسماندہ ملک میں آ گیا ہے؟ اب غیر ملکی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، اور نہ صرف خود یہاں آ گیا ہے بلکہ ہمیں بھی بلا بھیجا ہے۔ بھلا اس ملک سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ احمق سے لوگ بھی یہاں کے ایک غیر ملکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی باہر نکلا۔ اس کے بال برف کی طرح سفید تھے، جو اس کے سرخ چہرے پر بہت عجیب سے لگ رہے تھے۔ سفید بالوں والے کو اندر آتے دیکھ کر وہ دونوں غیر ملکی باتیں کرتے کرتے رک گئے۔ سلیو ٹومو اینڈ ٹیری، سفید بالوں والوں نے سنجیدہ لہجے میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو کرنل، دونوں غیر ملکیوں نے مسکراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کرنل نے بھی مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں کرنل، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ اوکے، تمہیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ہم نہیں جانتے کرنل، بس تمہارا پیغام پہنچا اور ہم یہاں آ گئے، لیکن اس پسماندہ ملک میں ہمارے لیے کیا نیا ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ سنو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں ہمارے مطلب کی ایک ایسی چیز موجود ہے، چنانچہ میں نے اس اطلاع کی چھان بین کی تو میں یہاں آ گیا، اور پھر ابتدائی کام کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تمہارے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا ہے، کرنل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے، دونوں غیر ملکیوں نے پہلے سے زیادہ اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک فارمولہ ہے جسے سرکاری طور پر بیک میگنیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقناطیسی قوت کے بالکل الٹ کام کرتی ہے، یعنی لوہے کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے اسے دور دھکیل دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، بیک میگنیٹ جہاں موجود ہو وہاں اس کے دائرۂ کار میں لوہے کا کوئی ہتھیار داخل نہیں ہو سکتا، مگر جیسے ہی وہ داخل ہوگا یہ خود بخود اسے دور دھکیل دے گا۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ جس چیز میں ذرہ بھر بھی لوہا موجود ہوگا یہ اس پر مکمل اثر ڈالے گا، اور اس فارمولے سے جو بیک میگنیٹ بنایا گیا ہے اس کا اثر 100 میل تک ہے۔ کرنل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ واقعی بڑی شاندار ایجاد ہے، بیک میگنیٹ کے دائرۂ اثر کو 100 میل سے بڑھا کر 1000 میل تک لے جایا جا سکتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جس ملک میں یہ بیک میگنیٹ موجود ہوگا وہاں دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہتھیار استعمال نہ کر سکے گی۔ ٹام نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، ہاں مطلب تو یہی ہے، اس لحاظ سے یہ فارمولہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ کوئی بھی بڑا ملک منہ مانگے داموں ہم سے یہ فارمولہ خرید سکتا ہے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں نے دنیا کی تینوں بڑی طاقتوں سے اس فارمولے کی فروخت کے لیے ابتدائی بات چیت بھی کر لی ہے۔ تینوں بڑی طاقتیں بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہی ہیں اور بات اربوں خربوں ڈالروں تک پہنچ چکی ہے۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، او کرنل، اتنا بڑا سودا واقعی کمال ہے، یہ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سودا ہوگا۔ لیکن اتنا قیمتی فارمولہ اس پسماندہ ملک میں کیسے پہنچ گیا؟ ٹیری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہاں پہنچا نہیں ہے مگر یہاں کے ایک نوجوان سائنسدان نے اسے ایجاد کیا ہے۔ کرنل نے جواب دیا، یہاں کے سائنسدان نے ایجاد کیا ہے؟ کمال ہے، اتفاق سے ہی ایجاد ہو گیا ہوگا، دونوں غیر ملکیوں نے تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب یہ فارمولہ یہاں موجود ہے اور ہم نے اسے حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر، کرنل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔